الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج لٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ام مالک رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی، اس کا رخ کرتی اور اس میں سے انہیں گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق 120 کلو گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی، ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان ایک عرصے تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جنگ احد کے روز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے نہ دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن دوران جنگ کوئی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔